ایک بادشاہ نے اپنے دوست بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس کے شہزادے بیٹے سے کر دے گا۔ ابھی شہزادی چھوٹی تھی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی والدہ یعنی ملکہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ جب شہزادی بڑی ہوئی تو ملکہ عالیہ نے شہزادی کو اس کی شادی کے متعلق بتایا۔ شہزادی یہ سن کر دکھی ہوگی کیونکہ وہ اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اسے مجبوراً ملکہ عالیہ کا کہنا ماننا پڑا۔ اس کے بعد ملکہ عالیہ نے شہزادی کو کچھ تحائف دیے اور اسے رخصت کر دیا۔ ملکہ کا سب سے اچھا تحفہ فلادہ تھا، جو ایک خوبصورت سفید گھوڑا تھا جو باتیں بھی کرتا تھا۔ جب شہزادی رخصت ہونے لگی تو ملکہ نے اسے ایک سونے کا پیالہ دیا تاکہ وہ دریا سے پانی پی سکیں، اور ایک نوکرانی بھی اس کے ساتھ بھیج دی۔ نوکرانی اور شہزادی گھوڑوں پر بیٹھ کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان کا سفر کرتی جا رہی تھی اور دریا کے پاس آ پہنچی۔ شہزادی کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ شہزادی نے ملازمہ سے کہا، اے ملازمہ، ذرا سونے کا پیالہ لو اور دریا سے میرے لیے پینے کا پانی لے آؤ۔ اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگی، تم خود جا کر لے آؤ، میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ شہزادی کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خود ہی پانی لینے چلی گی، لیکن جیسے ہی اس نے پانی لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ سونے کا پیالہ دریا میں گرا اور اسے بہا کر لے گیا۔ شہزادی اداس ہو گئی۔ ملازمہ نے شہزادی سے کہا، اپنے کپڑے اتار کر مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہن لو۔ بیچاری شہزادی، اس طرح کا سلوک اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو آگے پیچھے نوکرانیاں پھرتی تھیں۔ خیر، ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے لیے اور روانہ ہو گئیں۔ نکلی شہزادی سفید گھوڑے فلادہ پر سوار ہوئی اور ملازمہ نے شہزادی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا۔ وہ سفر کرتے کرتے آخر شہزادے کے محل پہنچ گئیں۔ مکار ملازمہ نے شہزادی سے کہا تھا کہ اگر وہ کسی کو کچھ بتائے گی تو وہ اسے مار ڈالے گی۔ شہزادی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ملازموں سے وعدہ کر بیٹھی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بہو اپنی ملازمہ اور سامان کے ساتھ آ گئی ہیں تو بادشاہ اور شہزادے نے ان کا استقبال کیا۔ وہ خود ان کو لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے ملازمہ کو شہزادی سمجھا کیونکہ وہ بہت اچھے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں اس کو محل میں لے گئے، جبکہ اصلی شہزادی بیچاری باہر سردی میں کھڑی رہ گئی۔ جب یہ سب ناشتہ کرنے بیٹھے، بادشاہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ یہ راستے میں آ رہی تھی، ایک غریب بھکارن مجھے روک کر فریاد کرنے لگی تو میں نے کہا اسے ساتھ لے لیتی ہوں۔ آپ کے پاس کوئی کام ہے تو اسے دے دیجئے۔ بادشاہ کو اس خوبصورت اور معصوم لڑکی پر رحم آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم لڑکے چرکن، جو کہ جنگلی بطخوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کام کے لیے بھیج دیا۔ ملازمہ نے اترا کر کہا، کیا آپ میرے لیے کچھ کریں گے؟ کیا کام ہے؟ بولو بیٹی۔ میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہوں، اس نے مجھے راستے بھر بہت تنگ کیا ہے۔ آپ اس گھوڑے کو مروا دیں۔ ملازمہ ڈرتی تھی کہ اگر بولنے والے گھوڑے فلادہ نے سب کچھ بتا دیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ گھوڑے کو لے کر مار ڈالو۔ شہزادی روتی اور چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، مگر گھوڑے کو نہ بچا سکی۔ اس نے ایک آدمی کو سونے کا سکہ دیا اور کہا، اس سونے کے سکے کے بدلے تم اس گھوڑے کا سر کیا دروازے کے باہر لٹکا سکتے ہو؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنے پرانے دوست کو آتے جاتے دیکھ سکوں گی جب میں جنگلی بطخوں کو کھیتوں میں لے جاؤں گی۔ ملازم چرکن، جو جنگلی بطخوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، شہزادی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کے خوبصورت بالوں کو کھینچتا رہتا تھا۔ شہزادی چپکے چپکے کھیتوں میں جاتی اور وہاں کنگھی کرتی۔ سورج کی روشنی میں اس کے بال بہت خوبصورت لگتے تھے، لیکن چرکن چپکے چپکے اس کے پیچھے آ جاتا۔
اس کو بھگانے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا گیت گانے لگتی۔ ہوا ہوا تیز چلو، چرکن کی ٹوپی اڑا لے جاؤ، سارا دن اسے تنگ کرو، ٹوپی دور پھینک آؤ۔ ہوا چرکن کی ٹوپی اڑا کر لے جاتی۔ یہ سارے حالات دیکھ کر چرکن بہت حیران ہوا اور اس نے بادشاہ سلامت کو ساری بات بتا دی۔ بادشاہ بہت حیران ہوئے۔ ایک دن بادشاہ شہر کے دروازے کے پاس چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی گھوڑے سے کہہ رہی تھی، میرا پیارا گھوڑا، میرا پیارا فلادہ کیسے اوپر لٹکا ہے، بیچارہ، ہائے بیچارہ۔ اس نے بھی سنا کہ گھوڑے نے جواب دیا، شہزادی، بیچاری شہزادی نیچے سے گزر رہی، افسوس، جب ملکہ جانے گی تو اس کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ پھر جب شہزادی کھیتوں میں بطخوں کو لے کر گئی اور پھر اس نے اپنے بال کھولے تو بادشاہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے شہزادی کے بالوں کو دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ ایسے خوبصورت بال تو شہزادیوں کے ہی ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وقت شہزادی نے کہا، ہوا ہوا تیز چلو، چرکن کی ٹوپی اڑا لے جاؤ، سارا دن اسے تنگ کرو، ٹوپی دور پھینک آؤ۔ جب چرکن کی ٹوپی ہوا میں اڑی تو بادشاہ فوراً جھاڑیوں سے باہر آ کر نکلا اور اس سے پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ وہ رونے لگی اور سسکیاں بڑھتے ہوئے اپنی ساری داستان سنا دی۔ بادشاہ سلامت کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا۔ بادشاہ واپس محل آیا اور اس نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام لوگ دعوت میں آ چکے تھے۔ بادشاہ اور اصلی شہزادی میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنی پیاری لڑکی کون ہے؟ کوئی بھی اس کا اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ وہی بطخوں کی رکھوالی کرنے والی لڑکی ہے۔ یہاں تک کہ نکلی شہزادی بھی نہیں پہچان سکی۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو جب وہ کھانا کھا چکے تو ایک کہانی سنائی۔ جب بادشاہ اپنی کہانی مکمل کر چکا، جو کہ ایک ایسی ملازمہ کے بارے میں تھی جس نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی، پوچھا، شہزادی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو وہ مکاری سے مسکرائی اور بولی، اس کے اچھے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہنا کر اسے ایک ڈبے میں بند کر دیا جائے، 2 گھوڑے اس کو سڑکوں پر گھسیٹتے پھریں، اس کے بعد اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ کیا خوب آئیڈیا ہے، نکلی شہزادی، یہی تمہاری سزا ہوگی۔ یہ سن کر نکلی شہزادی نے بادشاہ کی بہت منتیں کی اور معافی مانگی۔ اس کی سنائی ہوئی سزا اسے دے دی گئی اور شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ شہزادی اتنی خوبصورت و مہربان تھی کہ سب بہت خوش تھے۔